الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. باب الاجماع. اجماع کہتے ہیں لغت میں اتفاق کو، اور دوسرا معنی ہے لغت میں عزم اور ارادے کو بھی کہتے ہیں. اجماع لغت میں اتفاق کو بھی کہتے ہیں اور عزم اور ارادے کو بھی کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں اجمع القوم علی کذا، قوم نے اس کام کا قوم پر اتفاق کر لیا، قوم نے اس کام پر اتفاق کر لیا. اجمع القوم علی کذا. اور عزم اور ارادے کے معنی میں بھی آتا ہے اجمع فلان علی کذا، فلاں نے اس کام کا عزم کیا، پکا ارادہ کیا. قرآن مجید میں بھی اسی لغوی معنی میں عزم اور ارادے کے معنی میں استعمال ہے. اللہ نے فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم سب اپنے کام کا عزم کرو، پکا ارادہ کرو. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تو اجمعوا یہ عزم کے معنی میں ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا عزم اور ارادے کے معنی میں لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، اس شخص کا کوئی روزہ ہی نہیں جو رات ہی سے روزے کی عزم اور ارادہ نہ کرے. لا صیام لمن لم یجمع الصیام من اللیل، جو رات سے روزے کے عزم اور ارادہ نہ کرے اس کا کوئی روزہ معتبر نہیں. تو لغت میں اجماع بمعنی اتفاق بھی ہے اور بمعنی عزم اور ارادے کے بھی. اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں اجماع کہتے ہیں اتفاق المجتہدین الصالحین، اتفاق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر من الامور. اتفاق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر علی امر من الامور. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مجتہدین صالحین کا کسی زمانے میں، کسی ایک زمانے میں تمام مجتہدین صالحین کا کسی امور شرعیہ ہو، کسی بھی کام پر اتفاق کر لینا، یہ ہے اجماع. علی امر من الامور، کسی بھی کام پر اتفاق کر لینا. اب چاہے وہ کام قولی ہو یا فعلی ہو یا اعتقادی ہو، حکم شرعی ہو یا حکم عقلی ہو، کسی بھی کام پر اتفاق کر لینا یہ ہے اجماع. اتفاق بمعنی اشتراک،
سارے مجتہدین شریک ہو جائے، اتفاق کر لے، تو اتفاق بمعنی اشتراک کے ہے۔ المجتہدین الصالحین، مجتہدین پر الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام مجتہدین کا اتفاق ہو، تمام مجتہدین کا۔ اگر تمام مجتہدین نہ ہوں گے، بعض مجتہدین ہوں گے، تو پھر وہ اجماع حجت، وہ اجماع نہیں ہوگی۔ تمام مجتہدین کا اتفاق ہو۔ مجتہدین کے ساتھ صفت لگ گئی الصالحین، ایسے مجتہدین ہو جو صالحین ہو، لہذا جو فاسق ہو، مجتہد فاسق یا مجتہد مبتدع بدعتی، اس کی اجماع حجت نہیں۔ اس لیے صفت لگ گئی اس کے ساتھ مجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کے مجتہدین صالحین کا اجماع حجت ہے۔ لہذا اس قید سے سابقہ امتوں کے مجتہدین کے اجماع نکل گیا، خارج ہو گیا، اس لیے کہ سابقہ امتوں کے مجتہدین کا اجماع حجت شرعیہ نہیں۔ یہ اس امت کے شرافت اور کرامت کی وجہ سے اس امت کے مجتہدین کے اجماع کو بھی حجت شرعیہ بنایا گیا، دلیل بنائی گئی۔ فی عصر، کسی ایک زمانے میں تمام مجتہدین کا اجماع ہو، کسی ایک زمانے میں ہو۔ فی عصر سے اس میں یہ قید، یہ شرط نہیں ہے کہ قیامت تک کے مجتہدین اگر ایک حکم پر اجماع کر لے تب حجت ہوگی، وگرنہ نہیں، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ ایک ہی زمانے کے اگر تمام مجتہدین کسی حکم شرعی پر اکٹھے ہو جائے، اتفاق کر لے، تو وہ حجت بن جائے گی، اجماع ہو جائے گی۔ قیامت تک کے مجتہدین کا اجماع یہ شرط نہیں۔ علی امر من الامور، کسی بھی کام پر ہو، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ احکام عقلیہ میں سے ہو یا احکام شرعیہ میں سے ہو، کسی ایک کام پر، کسی ایک حکم پر اگر مجتہدین اتفاق کر لے تو وہ اجماع کہلائے گی۔ اگر وہ فعل سے، قول سے تعلق رکھتی ہے تو سارے مجتہدین کہہ دے اجمعنا علی کذا، تو یہ اجماع قولی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ فعل سے تعلق رکھتی ہو تو سارے مجتہدین اس کام پر کو عملاً شروع کر دے، جیسے مضاربت ہے، یا جیسے مزارعت ہے، یا جیسے شرکت ہے، تو اس پر اجماع ہے، اجماع فعلی، اجماع فعلی۔ یا وہ اعتقاد سے تعلق رکھتا ہو تو سب مجتہدین اس پر عقیدہ رکھے، جیسے کہ شیخین کی فضیلت پر تمام صحابہ نے عقیدہ رکھا کہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کی فضیلت اور ان کی فوقیت پر تمام صحابہ نے اجماع کر لیا، عقیدہ رکھا، تو یہ اجماع اعتقادی ہوگی، اجماع اعتقادی۔ بعض حضرات نے اس قید میں اجماع کی تعریف میں علی حکم شرعی کی قید لگائی ہے۔ کسی حکم شرعی پر اگر اجماع ہو، مجتہدین اکٹھے ہو جائے تو حجت ہے، حکم شرعی کی قید لگائی ہے۔ لیکن دوسرے حضرات اصولیین نے اس کو مطلق رکھا ہے علی امر من الامور، کسی بھی کام پر ہو، چاہے احکام شرعیہ ہو یا احکام عقلیہ ہو۔ اجماع حجت ہے یا نہیں؟ اجماع کے حجیت سے جمہور مسلمین،
تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اجماع حجت ہے، سوائے نظام معتزلی، خوارج اور اکثر روافض اس اجماع کے حجت ہونے کے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اجماع حجت نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کسی حکم پر کر لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مجتہدین کسی ایک زمانے کے ایک حکم پر اکٹھے ہونا، ان کا جمع ہونا یہ محال ہے، اس لیے کہ مجتہدین ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اور ان کے گھر قریب قریب نہیں ہے بلکہ ان کے علاقے گھر دور ہیں۔ پھر سب کے آراء کو، سب کے فتووں کو، سب کے اقوال اور افعال کو جمع کر دینا تباعد کثرت تعداد مجتہدین کی وجہ سے، تباعد امکنہ کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، محال ہے۔ اس لیے ان سب تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ پھر کسی ایک ایسے مسئلے میں جو مسئلہ پیش آ جائے پھر سب اس پر سب اتفاق کر لے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے یہ لوگ اجماع کا انکار کرتے ہیں۔ اجماع کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اجماع نام ہے اجتماع الآراء کا، اجماع نام ہے اجتماع الآراء کا، اور ہر رائے خطا کا احتمال رکھتا ہے، ہر رائے میں خطا کا احتمال ہے۔ جیسے قیاس ہے تو قیاس ایک کی رائے ہوتی ہے، مجتہد کی رائے ہے، تو وہ جب اس میں قیاس میں خطا کا احتمال ہے، المجتہد یخطئ و یصیب، تو اجماع بھی تو یہی اجتماع الآراء ہے۔ جب ہر مجتہد میں خطا کا احتمال ہے تو سب میں بھی کیا ہوگا؟ خطا کا احتمال ہے۔ جب ایک حجت نہیں بن سکتی قطعی طور پر تو پھر سارے مل کر کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ وہ ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہی ہوگا نا، ضعیف جمع ضعیف ضعیف ہی ہوگا۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک میں جب خطا کا احتمال ہے تو سب میں خطا کا احتمال ہے، اس لیے اجماع حجت نہیں ہے۔ لیکن حضرات اصولین نے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ کہنا کہ کثرت مجتہدین کی وجہ سے تباعد امکنہ اور تباعد امکنہ مکانوں کے دوری کی وجہ سے اور تباین امکنہ مکانوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک زمانے کے تمام مجتہدین کو اقوال اور فتاوی کو ضبط کرنا ممکن نہیں، محال ہے۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ ممکن ہے اگر کوشش کی جائے تو جمع منضبط مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ ہاں البتہ مشکل ہے، اگر محنت کی جائے، کوشش کی جائے تو ایک زمانے کے تمام مجتہدین کے فتاوی، افعال، اقوال یہ جمع ہو سکتے ہیں، یہ جمع ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس زمانے میں، خاص طور پر اس زمانے میں تو پوری دنیا ایک محلہ بن کے رہ گئی۔ اگر امریکہ سے بھی کوئی فتویٰ جاری ہوگا تو پاکستان کے پسماندہ علاقے کے مفتی کو بھی پتہ چل جائے گا، اگر وہ بازو کو بات دی ہے، یہ فیس بک والا نہ ہو، مجتہد ہو اور علمی کام سے تعلق رکھتا ہو، تو پاکستان کے پسماندہ علاقے کے مجتہد کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ کے مجتہد نے فتویٰ دیا ہے۔ جاپان اور عراق اور سعودیہ کے فتاوی ان کو پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں پوری دنیا ایک گاؤں بن کر، ایک محلہ بن کر رہ گئی ہے، تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ محال ہے، یہ بات درست نہیں۔
اور یہ کہنا کہ ہر مجتہد میں خطا کا احتمال ہے، تو جب ہر مجتہد میں خطا کا احتمال